گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ حصول برکت کے لیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، صدقہ ہمارا موضوع ہے۔ صدقہ جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ صدقہ ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، صدقے کا لفظ بولتے ہیں، صدقہ کیا بھی جاتا ہے، تو کیا وہ جو کرتے ہیں وہ تعریف پر اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے؟ تو اصلاً اس کی تعریف ہے کیا، وہ آپ ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ وہ عطیہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے ثواب کی امید رکھی جائے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایسا عطیہ جس کے ذریعے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب کی امید رکھی جائے وہ صدقہ کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ صدقہ اور صدقہ، جی جی، اس میں بھی فرق ہے کہ صدقہ جو ہے یہ جو ہمارا آج ٹاپک ہے وہ ہے دال کے اوپر زبر ہے، دال کے اوپر جو ہے وہ زبر ہے صدقہ۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ صدقہ، مالی صدقہ دینا، یا اور بھی بعض صورتیں صدقہ کی ہیں جو کہ مالی اعتبار سے نہیں ہیں لیکن احادیث طیبہ میں انہیں بھی صدقہ کہا گیا، جیسے نیکی کی بات بتانا کسی کو، برائی سے روکنا کسی کو، اندھے کو جو ہے وہ راستہ پار کروا دینا، جس کو رستہ نہیں پتا اسے رستہ بتا دینا، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ کسی جو ہے وہ حاجت مند کو قرض دے دینا، یہ تمام جو ہے وہ مسکرانے کے حوالے سے ہے، مسکرانے کے بارے میں ہے کہ مسکرانا جو ہے وہ صدقہ ہے۔ اور دوسرا لفظ جو صدقہ ہے وہ یہ کہ فلاں کے وسیلے سے جو ہے وہ یہ کام ہو جائے، جیسے دعا کے اندر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، دال کے اوپر جزم ہے، جزم ہے کہ آپ کے وسیلے سے ہماری دعا قبول ہو جائے۔ تو صدقہ جو ہے وہ عطیہ ہے جس کے ذریعے سے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، رضا الہی کے لیے جو ہے وہ عطیہ کرتا ہے، وہ کوئی چیز جو ہے وہ دیتا ہے۔ اور یہ صدقہ کی ایک خاص صورت جس کے اوپر عموماً اطلاق ہوتا ہے وہ مالی صدقہ کی تعریف ہے۔ صحیح۔ اب صدقہ کی جیسے دیگر صورتیں بھی جو ہے وہ بیان کی میں نے کہ جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ مال سے ہٹ کر بھی ہوتا ہے، جو یہ مثالیں دی گئیں کہ ان چیزوں کو بھی احادیث مبارکہ کے اندر صدقہ کہا گیا۔ ہاں، پھر صدقہ کی جو فضیلتیں ہیں وہ کئی ہیں، بے شمار جو ہے وہ فضیلتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث ارشاد فرمایا کہ الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، کہ صدقہ برائی کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا صدقہ جو ہے وہ بری موت کو دور کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے غضب کو بجھاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ صدقہ دو کہ بلا صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ تو احادیث مبارکہ میں جا بجا جو ہے وہ صدقہ کی تعلیم دی گئی کہ بندہ جو ہے وہ اپنے مال سے صدقہ ادا کرے، اور یہ ضروری نہیں کہ صدقہ جو ہے وہ صرف مالدار افراد ہی ادا کرے، بلکہ ہر فرد اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ صدقہ
کر سکتا ہے. صحیح. جو غریب ہے تو وہ اپنے مال کے اعتبار سے جو ہے وہ صدقہ کرے گا. اگر وہ ایک کھجور بھی جو ہے وہ رضائے الہی کے لیے دیا جا رہا ہے تو اس سے بھی وہی ثواب ملے گا ٹھیک ہے. جو کہ ایک امیر کو زیادہ مال ثواب کرنے پر جو ہے وہ ملتا ہے. تو الغرض رضائے الہی کے لیے جو عطیہ دیا جائے وہ صدقہ کہلاتا ہے، اور یہ مسلمان کو جو ہے وہ دیا جانے والا عطیہ یہ جو ہے وہ صدقہ کہلائے گا. تو اب تو آپ نے جو تعریف ارشاد فرمائی کہ رضائے الہی کے لیے جو عطیہ دیا جائے، اب ہم تو جو صدقہ نکالتے ہیں وہ تو اپنے کاموں کے لیے نکالتے ہیں، فلاں کام کے لیے میں صدقہ نکال رہا ہوں، تو کیا یہ کیسے صحیح ہوگا؟ یہ دیکھیں اب اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی عمل جو بندہ مومن کرتا ہے اس میں اخلاص ضروری ہے. ٹھیک ہے. اخلاص یعنی رضائے الہی. اگر رضائے الہی اس عمل سے مقصود نہیں ہے تو وہ عمل جو ہے وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر مقام قبولیت کو نہیں پہنچتا. صحیح. اب پھر اخلاص کے علماء نے درجے بیان کی. عام آدمی کے لیے تو یہ درجہ ہے کہ فقط وہ رب کی رضا کے لیے وہ کام کر رہا ہے، اگرچہ اس سے مقصود اس کے دیگر مقاصد اور جو ہے وہ فوائد بھی ہیں، کہ مثلا نماز ادا کر رہا ہے کہ رب کو بھی راضی کرے، اور دوسری طرف یہ بھی نیت ہے کہ جنت بھی حاصل ہو جائے گی، دوزخ سے بھی بچت ہو جائے گی. یوں ہی جو ہے وہ صدقہ دے رہا ہے تو اس سے ایک طرف تو مال دے رہا ہے لیکن دوسری طرف یہ نیت رکھ کر بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے میرے مال میں مزید برکت جو ہے وہ ہو جائے. تو مگر یہ نیت جو ہے وہ اس کے اخلاص یا رضائے الہی کے منافی نہیں، کہ وہاں پر جو وہ دے رہا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرنے کے لیے دے رہا ہے. صحیح صحیح. اگرچہ ضمنی طور پر اس کا جو ہے وہ مالی فائدہ اس کے ساتھ منسلک ہے. ایسا جب ہوتا ہے نا تو اس وقت تو یہ مقصود نہیں ہوتا رضائے الہی، بظاہر یوں لگتا ہے کیونکہ اگر وہ کام نہ پڑتا، وہ مصیبت نہ آتی تو اس نے نہیں نکالنا تھا. تو اب یہ جو نکال رہا ہے وہ تو اپنے کام کے لیے نکال رہا ہے، اس میں ہم کیسے کہیں گے کہ یہ نکال تو اپنے کام کے لیے رہا ہے لیکن اس چیز کے ذریعے سے، یعنی اپنے کام میں جو فائدہ حاصل کرنا ہے وہ کس سے حاصل کرنا ہے؟ رب تعالیٰ سے، بندے سے حاصل نہیں کرنا. یعنی اپنے مال میں مثلا کسی کو برکت چاہیے، نقصان ہو رہا ہے تو اب وہ بے برکتی کو ختم کرنا، برکت لانا، یہ سب چیزیں مطلوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی لیے رب کو راضی کرنے کے لیے، اگرچہ ضمنی طور پہ وہ بھی ہے کہ ضمنی یا اس کو آپ اصل کہہ لیں کہ وہاں پر مقصود یہ ہے کہ میرا اس کام میں اضافہ ہو جائے، لیکن وہ جو عمل دے رہا ہے وہ کسی غیر اللہ کے لیے نہیں دے رہا بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہی دے رہا ہے. تو وہاں پر رضائے الہی مقصود ہے. اب رضائے الہی کے دو پہلو جو ہے وہ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ صدقہ قبول ہو جائے اور دوسری جانب ساتھ ہی ساتھ میرا یہ کام بھی بن جائے. تو یہ عمومی طور پہ جو عوام ہیں ہماری جو ہے وہ نیتوں کے اندر، ہمارے اخلاص کے اندر بھی یہ ایک پہلو جو ہے وہ یہ پایا جاتا ہے، جبکہ جو بزرگان دین کا جو اخلاص ہوا کرتا تھا وہ اخلاص میں اپنا ہر عمل جو ہے وہ فقط رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور رب تعالیٰ سے محبت کے لیے کیا کرتے. ٹھیک ہے. ان کے پیش نظر جنت بھی نہ ہوتی تھی کہ جنت کے حصول کے لیے جو ہے وہ عمل نہ کرتے تھے، بلکہ وہ تو حالانکہ جنت تو اخروی چیز ہے، دنیاوی نہیں ہے. ہم تو اخروی سے قطع نظر دنیاوی چیزوں کے لیے کوئی نیک کام جو ہے وہ کرتے ہیں. یعنی اگر نفل جو ہے وہ کوئی پڑھ رہے ہیں تو یہ کہ ہمارے اوپر جو پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، بچہ بیمار ہے یا گھر والے پریشان ہیں تو پریشانی دور ہو جائے. لیکن بزرگان دین رحمہم اللہ جو ہے وہ جو اخلاص کے اعلیٰ ترین جو ہے وہ مرتبوں پر فائز ہوا کرتے تھے، ان کا فقط جو مقصد ہوتا تھا عبادت سے وہ اللہ کی رضا ہوتا تھا، کہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، کہ ان کا محبوب اللہ تبارک و تعالی تھا. وہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت کے لیے وہ عمل کیا کرتے تھے، گویا اس عبادت کے ذریعے انہیں ایک مرتبہ اور اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع مل جاتا تھا، تو وہ اس پر جو ہے وہ عمل کرنے کی نیت سے وہ عمل کرتے تھے. تو ابھی صدقہ نکالتے وقت نیت درست ہونا، درست ثواب ملے گا، اس ثواب سے وہ فائدہ حاصل یعنی اگر دو چیزیں ہیں، دیکھیں ایک تو ہم نے جیسے بیان کیا کہ دوسری نیت ہوتی ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، لیکن چلیں اگر وہ ہے تو اس سے وہ عمل باطل نہیں ہوگا، کہ رضا الہی اگر اس میں مقصود ہے تو وہ عمل اپنی جگہ درست ہوگا. لیکن ایک یہ ہے کہ فقط جو ہے وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے صدقہ کرنا، ٹھیک ہے، کوئی عمل کرنا، وہ ریاکاری کے اندر آ جاتا ہے، کہ وہاں پر صدقہ اس لیے کہ نہیں کیا جا رہا کہ فلاں کام ہو جائے، یا صدقہ اس لیے نہیں کیا جا رہا کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیا جائے، بلکہ یہ نیت ہے کہ مجمع میں صدقہ کر رہا ہوں تو دنیا مجھے دیکھے گی، یا کسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ نام
کہلوانا مقصود ہے کہ بھئی میرا نام بھی جو ہے وہ کہلوایا جائے کہ فلاں شخص نے جو ہے وہ فلاں صاحب نے اتنا جو ہے وہ چندہ یا اتنا صدقہ جو ہے وہ دیا ہے، تو جہاں پر یہ مقصود ہوگا تو یہ جو ہے وہ خالص ریاکاری ہے، اس سے عمل جو ہے وہ تباہ بھی ہوتا ہے، ثواب تو ملنا جو ہے دور کی بات ہے بلکہ الٹا جو ہے وہ گناہ ملتا ہے اور وہ صدقہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک، جزاک اللہ۔ اچھا، اس کی اقسام ہیں صدقے کی کہ یہ لازم ہے یہ لازم نہیں ہے، یا ہر چیز صدقہ ہی ایک ہی طرح کی کہلاتی ہے؟ لیکن صدقہ جو ہے وہ دو اقسام ہیں جو اس کی بنیادی طور پر ہیں، ایک صدقات واجبہ اور دوسری جو ہے وہ صدقات نافلہ، یعنی ادائیگی کے اعتبار سے صدقات واجبہ جیسے زکوٰۃ، فطرہ، قسم کا کفارہ کسی کے اوپر لازم آ جائے، یوں ہی جو ہے وہ فدیہ جس شخص کے لیے دینے کا شرعی طور پہ حکم بنتا ہے، شیخ فانی جو ہے، یوں ہی جو ہے وہ منت کسی نے مان لی، تو یہ صدقات واجبہ ہیں۔ پھر ان کے لیے آگے شرائط ہیں کہ ان کی ادائیگی کے وقت کیا کیا چیزیں ہونا ضروری ہیں اور یہ کن کو ادا کیا جائے گا، کہ وہ شخص جو ہے وہ مستحق کے زکوٰۃ ہو تو اسے جو ہے وہ صدقات واجبہ ادا کیے جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ صدقات نافلہ ہیں، ان کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ صدقات نافلہ میں مسجد کے اندر ویسے ہی چندہ دے دیتے ہیں، مدرسے میں دے دیتے ہیں، کسی غریب کو جو ہے وہ کھانے کے لیے دے دیا، یا یہی جو ہے وہ بات کہہ لی یا دل میں جو ہے وہ نیت کر لی کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں جو ہے وہ بکرا ذبح کروا کے جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کروں گا، تو نیت کی، اگر منت نہیں مانی تو یہ سارے جو ہے وہ صدقات نافلہ ہیں، جن کے لیے جو ہے وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مستحق کے زکوٰۃ ہی ہو جسے دے رہے ہیں۔ ہاں بہتر یہ ہے کہ زیادہ ضرورت مند کو دیں، غریب کو دیں، تاکہ جو ہے وہ اس کا ثواب زیادہ حاصل ہو۔ یہ بکرا دینا لازم ہوتا ہے یا کالی مرغی صدقہ؟ یہ عام طور پر یہ دو تین چیزیں ہیں، تو کیا یہی صدقہ؟ اس میں دو چیزیں ہیں جی، جان کا صدقہ دینا، جان کے بدلے میں جان کا صدقہ دینا یہ بہتر ہے۔ علماء نے یہ فرمایا کہ اگر جیسے کوئی بچہ بہت زیادہ بیمار ہے تو اب یہ کیے کہ جناب جو ہے وہ میں جو ہے وہ اس کے لیے نیت کی کہ جو ہے وہ پیسے دے دوں گا، تو اس کے بجائے اگر یہ نیت کی کہ جو ہے وہ مرغی جو ہے وہ ذبح کر کے غریب کو دے دوں گا، یا جو ہے وہ بکری ذبح کر کے جو ہے وہ غریب کو دے دوں گا، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے، وہ چند روپے جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ پھر بکری کے اندر یا مرغی کے اندر کالی مرغی ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں اگر منت مانی کہ میں جو ہے وہ اللہ عز و جل کی راہ میں جو ہے وہ میرا بچہ اگر شفا یاب ہو گیا تو راہ خدا کے اندر جو ہے وہ بکرا ذبح کروں گا، تو اب ایسی صورت کے اندر پھر پیسے نہیں دے سکتے، بلکہ اب منت کی ادائیگی کے لیے بکرا ہی ذبح کرنا ضروری ہوگا، اور پھر اس ذبح کا شدہ بکرے کا جو گوشت ہے وہ مستحقین زکوٰۃ کو ہی دیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دے سکتے۔ ٹھیک، اچھا، یہ جو جان کا صدقہ ہے اس کے بدلے میں جان ہی کا صدقہ دیا جائے، تو اب کیا اس کی جگہ رقم دے دے؟ جیسے فقیر کو وہ بکرا نہیں دیتا، اس کے پیسے دے دیتا ہے کہ اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ دے سکتے ہیں، دینے میں تمہیں حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ علماء نے بیان فرمایا کہ اس کے مقابلے میں کوئی جان جو ہے وہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ صدقہ کرنا، صدقے کی فضیلت آپ نے ارشاد فرمائی، اقسام ارشاد فرمائی۔ اب جو ہمارا خاص موضوع بھی ہے کہ صدقہ کر کے احسان جتلانا، صدقہ جیسے فقیر پر صدقہ کیا ہے یا کسی اپنے کام کرنے والے کو کچھ چیز دے دی، بطور صدقہ ہی دی تھی۔ اچھا، بعض دفعہ زکوٰۃ دی جاتی ہے، وہ بھی بطور صدقہ ہی ہوتی ہے، زکوٰۃ ہے واجب ہے لیکن اس کو صدقہ بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے پھر اس کی بنا پر جو ہے اس پر احسان جتلانا، بات کرنا یا اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں کیا اشارہ، ان کی کیا اجازت ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک کے اندر جو ہے وہ جا بجا صدقہ کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، وہیں ان فضائل کے اندر اس چیز کا بھی ساتھ ہی ساتھ ذکر فرمایا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو راہ خدا کے اندر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم، پھر اس کے بعد دینے کے بعد احسان نہ رکھیں اور نہ ہی تکلیف دیں، لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا ثواب جو ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ثواب کا حکم ارشاد فرمایا کہ ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، وہ کب ہے؟ جبکہ وہ صدقہ دینے کے بعد احسان نہ جتلائیں اور وہ تکلیف نہ دیں۔ ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ اے ایمان والو اپنے صدقات جو ہے وہ احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر باطل نہ کرو۔ ٹھیک ہے، تو احسان جتلانا
اور تکلیف دینا یہ صدقے کو جو ہے وہ باطل کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ احسان جو ہے وہ جتلانا کیا ہے، کیا مراد ہے؟ احسان جتلانے سے جو ہے وہ کیا مراد ہے، اور اب جو ہے وہ اس کے مطابق اور جو ہے وہ جو دوسرا ذکر ہم کر رہے ہیں اذیت، اس سے کیا مراد ہے۔ احسان جتلانے سے مراد لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اس کا ذکر کرنا، اور دوسرا یہ فرمایا کہ کسی کو دینے کے بعد اس سے جو ہے وہ خدمت لینا، صدقے کے بدلے میں اس سے خدمت لینا، یہ بھی جو ہے وہ احسان جتلانے کی صورت ہے۔ اور یوں ہی احسان جتلانا یوں بھی ہوگا کہ اس کو دینے کے بعد اس کے اوپر تکبر کیا جائے، تکبر کر کے جو ہے وہ اس کے اوپر احسان جتلانا، تو یہ جو ہے وہ احسان جتلانے کی صورتیں ہیں اور یہ جائز نہیں۔ اچھا، پھر اس میں دو صورتیں، ایک تو یہ کہ زبان سے جو ہے وہ احسان جتلائے، وہ تو یوں ہی کہ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو اتنا کچھ دیا اور یہ جو ہے وہ میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، میں نے تو اس کو یہ چیزیں دی تھی اور آج جو ہے یہ میرے سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا، یا جو ہے یہ میری فون نہیں اٹھاتا میرا، میں نے تو اس کی اس وقت مدد کی تھی۔ یہ وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے سے احسان جتلا رہا ہے۔ دوسرا جو ہے فرمایا کہ باطنی طور کے اوپر، زبان سے تو کچھ نہیں کہہ رہا لیکن باطنی طور کے اوپر جو ہے وہ احسان جتلا رہا ہے۔ وہ کس طرح کہ اسے دینا احسان سمجھ رہا ہے، صحیح، اپنے دل میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو کسی جو ہے وہ شخص کو دے رہا ہوں، صدقہ ادا کر رہا ہوں، تو اس کے ذریعے سے میں اس کے اوپر جو ہے وہ احسان کر رہا ہوں۔ یعنی وہ میں کسی کو بھی دے سکتا تھا لیکن میں نے اس کو دیا، ہاں، گویا کہ میرا اس پر یعنی یہ احسان ہے۔ احسان ہے، زبان سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا، کسی کے سامنے بھی اظہار نہیں کر رہا، اسے بھی نہیں کہہ رہا، لیکن اپنے دل میں جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتا ہے، تو یہ بھی باطنی طور پر احسان جتلانا، اس کو علماء نے بیان فرمایا۔ حالانکہ فرمایا حق تو یہ تھا کہ یہ خود فقیر کا احسان مند ہوتا، سبحان اللہ، سبحان نہ یہ کہ یہ احسان جتاتا، بلکہ اس کے اوپر حق تو یہ تھا کہ یہ خود جو ہے وہ فقیر کا احسان مند ہوتا کہ اس نے اس کا مال لے کر اس کے مال کو پاک کر دیا۔ سبحان اللہ، کہ جب بندہ زکوٰۃ دیتا ہے تو زکوٰۃ تو جو ہے وہ مال کا میل ہوتا ہے اور اس کے نکلنے سے آدمی کا مال پاک ہو جاتا ہے، تو فقیر نے تو گویا اس کا مال جو ہے وہ لے کر اس کے مال کو پاک کر دیا، تو اسے تو احسان مند ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الصدقۃ تقع بید اللہ عز وجل قبل ان تقع فی ید السائل، کہ بے شک صدقہ مانگنے والے کے ہاتھ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، تو فرمایا کہ یہ شخص جو ہے وہ کیوں کر احسان مانتا ہے، حالانکہ یہ صدقہ تو اسے دے ہی نہیں رہا، صحیح، بلکہ یہ تو صدقہ اللہ عز و جل کو دے رہا ہے، تو پھر احسان کس پر جتا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اور اس کی بڑی پیاری مثال علماء نے بیان فرمائی کہ اگر کسی شخص کا کسی دوسرے پر قرض ہے اور جو قرض خواہ ہے وہ یہ کہے مقروض سے کہ تم میرا قرض جو ہے میرے فلاں خادم کو دے دینا یا میرے فلاں جو ہے وہ نوکر کو دے دینا، تو اب اگر وہ شخص اس کے نوکر کو دے اور احسان جتائے تو یہ کس قدر بے مروتی کی بات ہے کہ تم تو اسی کا قرض ادا کر رہے ہو۔ تو یہاں پر جو کچھ بندے کے پاس مال ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی عطا کردہ ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ شخص اللہ کے مال میں سے ہی کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ کے بندے کو دے رہا ہے، تو پھر احسان جتانا کس چیز کا؟ بلکہ یہاں پر تو گویا کہ بندہ اپنے اس مال کے دینے کے ذریعے سے زیادہ مال جو ہے حاصل کر رہا ہے، یوں کہ اس کے مقابلے میں آخرت میں کتنی ساری جو ہے وہ نعمتیں اس شخص کو مل رہی ہیں۔ تو احسان جتانا جو ہے وہ زبانی بھی ہوتا ہے اور باطنی طور پر، دونوں طور پر ہوتا ہے۔ تو زبانی یعنی باطنی تو دور کی بات ہے، ہمارے ہاں تو آج کل جو ہے وہ زبانی طور پر یہ بہت زیادہ عام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو مال دیا ہے مسجد میں دیتے ہیں، کسی غریب کو دیتے ہیں، رشتہ دار کو دیتے ہیں، مستحق کو دیتے ہیں، ایون کہ صدقہ نافلہ تو دور کی بات ہے، صدقات واجبہ دیتے ہیں تو وہ بھی بعد میں جو ہے وہ جتاتے ہیں کہ ہم نے اس کی اس وقت مدد کی، ہم نے اس کی جو ہے وہ اس وقت مدد کی، یا ہم نے جو ہے وہ اس کے ساتھ ایسا کیا اور یہ آج جو ہے وہ ہمارے ساتھ یوں کر رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے ذریعے سے جو جتنے نیک اعمال کیے، جو بھی جو ہے وہ صدقات کیے اور جس صدقات کے اوپر اس نے احسان جتلا دیا تو وہ سارے باطل ہو گئے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ احسان جتا کر اور تکلیف دے کر اپنے مال جو ہے وہ باطل نہ کرو۔ اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسان جتلانے والے کا صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ تو یہ اذیت کا لفظ آپ نے فرمایا تکلیف نہ دو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اذیت تکلیف جو ہے وہ نہ دینا، اس کی بھی علماء نے جو ہے وہ مختلف تعبیر ارشاد فرمائی۔ جیسے اس میں ایک یہ فرمایا کہ مانگنے پر جو ہے وہ جھڑک دینا، ٹھیک ہے،
اس کو دینا ہے، لیکن دینا جو ہے وہ جھڑک کر دینا ہے، تکلیف، یا جو ہے وہ یا جو ہے وہ ایک مرتبہ دے دیا، ایک مرتبہ دینے کے بعد جب وہ دوبارہ مانگنے آیا تو اب جو ہے وہ جھڑک رہے ہیں پچھلے صدقہ دینے کی وجہ سے، اس کو اس کا حوالہ دے کر اس کو جو ہے وہ جھڑکا جا رہا ہے، تو یہ جو ہے وہ اذیت کے اندر شمار ہوگا۔ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جھڑکنے میں یوں بھی ہے کہ اس سے جو ہے وہ ترش روئی سے، یعنی جو ہے وہ سخت لہجے سے جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ بات کرے اور اس کو جو ہے وہ فقیر اور حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھے، تو اس سے جو ہے وہ یہ اذیت کے طریقے ہیں کہ اذیت دے کر اگر کسی کو نہیں دینا، تو اس میں علماء نے فرمایا کہ اگر کسی کو کوئی نہیں بھی دینا ہے تو اس صورت کے اندر بھی اس کے ساتھ اچھی بات کی جائے۔ خود قرآن پاک میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ اگر تم کسی کو مال نہیں دیتے تو اس کے ساتھ اچھی بات کر کے اسے جو ہے وہ منع کرو، اس کے ساتھ جو ہے وہ بد کلامی نہ کرو، بد زبانی نہ کرو، یا اسے زبان سے تکلیف نہ پہنچاؤ کہ اگر تم اسے جو ہے وہ فائدہ مالی طور پہ نہیں دے سکتے تو کم از کم اس کو دلی طور پر نقصان تو نہ پہنچاؤ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، غور فرمائیے کہ صدقہ، کئی لوگ ساری عمر صدقات نکالتے ہیں، زکاتیں دیتے ہیں، نفلی صدقات بھی وہ ادا کرتے رہتے ہیں، غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، فقیروں پر بھی لوٹاتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی پر بھی خرچ کرتے ہیں، ہر جگہ خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جن کو ہم دیتے ہیں ان کے بارے میں دل میں خیال آتا ہو کہ ہم نے ان پر احسان کیا ہے، اور وہ جب مانگنے آتے ہوں تو کہیں ایسا تو نہیں ان کے ساتھ خوش روی کے ساتھ پیش آتے ہوں۔ تو ہر ایک کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ صدقات جس مقصد کے لیے ادا کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیے جاتے ہیں، وہ اسی صورت میں بچ سکیں گے، اسی صورت میں اس کا فائدہ حاصل ہو سکے گا، اسی صورت میں اس کا ثواب حاصل ہوگا کہ ہم جس کو دیا جا رہا ہے اس کو اذیت دینے سے بھی محفوظ رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ احسان جتانے سے بھی ہم محفوظ رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حضور، کوئی ایسی علامات بھی ہیں کہ جن کے ذریعے انسان یہ معلوم کر سکے کہ وہ صدقہ دے رہا ہے اور احسان بھی جتلا رہا ہے؟ کوئی ایسا ہے کہ پتہ چل جائے اس کو، اس کے حوالے سے معلومات یعنی لوگ جو ہے وہ یوں بھی سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ ایسا نہیں جو ہے وہ کرتے نہیں کرتے، ہم تو جو ہے وہ کسی پر جو ہے احسان نہیں جتاتے، لیکن چونکہ یہ وہ بیماریاں ہیں اور ان کے اندر بعض بیماریاں جو کہ دل کی جو ہے وہ باطنی بیماریاں، قلب کی بیماریاں ہیں، اور ان میں جو ہے وہ شیطان اتنے خفیہ طریقے سے بندے میں وہ گناہ جو ہے وہ اس کے بڑھاتا چلا جاتا ہے کہ آدمی کو اس طرف دھیان بھی نہیں ہوتا۔ تو علماء نے فرمایا کہ جس شخص کو اپنے آپ کو یہ چیک کرنا ہے، ہم تو کسی دوسرے کے اوپر یہ جو ہے بدگمانی نہیں کریں گے یا حکم نہیں لگائیں گے کہ یہ دیکھو صدقہ دے کے احسان جتلاتا ہے، لیکن جو شخص خود اپنے آپ کو چیک کرنا چاہے کہ یار میں اتنا صدقہ تو کرتا ہوں، کیا جو ہے وہ میں جو ہے وہ احسان تو نہیں جتلاتا کسی کے اوپر، تو اس کی علماء نے مثال یہ بیان فرمائی کہ وہ اگر اس نے کسی کو صدقہ دیا، اب جس کو صدقہ دیا ہے وہ شخص جب اس کے مخالفت میں کچھ کہتا ہے یا اس کی کسی معاملے میں حمایت نہیں کرتا تو اب اس کے دل کے اندر کیا صورت پیدا ہوتی ہے؟ اگر یہ شخص اسے صدقہ نہیں دیتا اور اس وقت جب اس نے اس کو صدقہ نہیں دیا یہ اس کے خلاف بولتا، تو کیا وہی وہ معاملہ اب بھی ہے، یا اب دل کے اندر زیادہ جو ہے وہ غمگین ہو رہا ہے کہ یار دیکھیں میں نے تو اس کو دیا بھی، پھر بھی آج یہ میرے خلاف بول رہا ہے، پھر بھی آج میری حمایت نہیں کر رہا، کرتا رہتا ہوں، اور یہ میرے خلاف ہی ہے، اور آج جو ہے وہ میری حمایت کے اندر بولنے والا جو ہے وہ دوسرے تو ہے نہیں، لیکن کم از کم اسے تو بولنا چاہیے تھا۔ تو اگر دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ احسان جتلانے کا پہلو جو ہے وہ اس شخص کے اندر موجود ہے، یعنی یہ احسان بھی جو ہے وہ نہ پایا جائے۔ اور مثال جیسے بیان فرمائی کہ یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے کہ جس سے تعلقات، یعنی ایک کو کسی مومن کو دوسرے مومن سے یہ توقع ہوتی ہے کہ یار یہ جو ہے وہ میرے اگر کوئی معاملہ وقت ضرورت پیش پڑا تو خیر خواہی کرے گا، میری حمایت کرے گا، جائز چیز میں، ناجائز چیز میں تو حمایت کی اجازت ہی نہیں ہے کسی کو بھی، تو یہ تو ایک نارمل سی چیز ہے۔ لیکن جب صدقہ کسی کو دیا تو اب اس سے یہ کرنا، جب صدقہ نہیں دیا تھا تو حمایت کا درجہ کتنا تھا یا حمایت کی آرزو کتنی تھی، مثلا اگر اس وقت جو ہے وہ 10% تھی اور اب صدقہ دینے کے بعد وہ پرسنٹیج جو ہے 50 پر پہنچ گئی ہے کہ یار مجھے تو 50% چانسز تھے کہ اس کے میں نے جو ہے وہ مدد کی تھی تو یہ آج جو ہے وہ سپورٹ کرے، لیکن یہ آج میری سپورٹ نہیں کر رہا، تو یہ جو ہے وہ صدقہ دے کر احسان جتلانے والی گویا کہ بیماری اس شخص کے اندر بھی پائی جاتی ہے، جسے دور کرنا ضروری ہے۔ یہ لوگوں کو صدقہ دے، اپنے سے ماتحتوں کو دیتا رہے حمایت حاصل کرنے کے لیے، تو کیا رشوت نہیں آئے گی؟
بالکل رشوت کے ماتحتوں زمرے میں جب دے گا اور مقصد ہی یہ ہوگا کہ میں جو ہے وہ جائز ناجائز جو بھی میں کام کروں میری جو ہے وہ حمایت کریں اور اس لیے دیتا ہے تو بالکل یہ رشوت کے زمرے میں بھی بعض صورتوں کے اندر آئے گا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. تو ایسی صورتوں میں یعنی جب یہ بیماری پائی جاتی ہے صدقہ دینے والوں میں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس سے بچنے کی کوئی طریقہ کار بھی ارشاد اس فرمائیں. کے اندر جو ہے وہ علماء نے علاج جو ہے وہ دو طرح کے جو ہے وہ ہے، ایک تو ظاہری علاج اور ایک باطنی علاج. اب اس میں باطنی علاج اول یہ ہے کہ اپنے دل میں جو ہے وہ اس چیز کو پیدا کرے اور بار بار گویا کہ اس بات کا تکرار کرے، اپنا یہ ذہن بنائے کہ صدقہ کر کے میں احسان نہیں کر رہا، صحیح. بلکہ در حقیقت میں اپنے مال کو پاک کر رہا ہوں اور یہ جو شخص ہے یہ میرے مال میں سے صدقہ کو قبول کر کے گویا میرے مال کو پاک کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو جب یہ خود اس کا احسان مند ہو جائے گا، جب یہ خود اس کا احسان مند ہو جائے گا تو پھر ایسی صورت کے اندر احسان جتلانے کا تصور ختم ہو جائے گا. یہ خود احسان مند ہو کہ جو ہے وہ یہ اچھا ہے کہ اس نے جو ہے وہ میرا مال لے لیا تو میرے مال کا جو ہے وہ میل پاک ہو گیا. تو یہ ایک جو ہے وہ باطنی علاج جس کو دل کے اندر جو ہے وہ کرتا رہے. اور ظاہری علاج اس کے اندر جو ہے وہ علماء نے مختلف صورتیں بیان فرمائی. اس میں ایک جیسے فرمایا کہ اس کو پتہ ہے کہ جب میں کسی کو جو ہے وہ صدقہ دیتا ہوں تو اب بعد میں یہ بیماری جو ہے وہ میرے اندر آ جاتی ہے یا جو ہے وہ یہ چیز پائی جاتی ہے تو اپنے ہاتھ سے صدقہ نہ دے. ٹھیک ٹھیک. تو اب کیا کرے؟ صدقہ روک دے؟ نہیں، صدقہ روکے نہیں، کسی وکیل کے ذریعے سے صدقہ دلا دے. صحیح. تو اب کیا ہوگا؟ یہ فقیر کو جانتا ہی نہیں ہوگا کس کو دیا گیا، کس کون کو ہے. دیا گیا. تو ایسی صورت کے اندر یہ احسان کس پر جتلائے گا؟ ٹھیک ہے. وہ اگر اس کے سامنے بھی آئے گا تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو میرا صدقہ پہنچتا رہا ہے، اور وکیل کو بھی بتا دے کہ بھئی جس کو تم صدقہ دو اس کا مجھے نہیں بتانا، ٹھیک ہے. میرا مقصود صرف اپنے جو ہے وہ مال میں سے پاک مال کو پاک کرنا مقصود ہے، اپنے صدقے کی ادائیگی مقصود ہے. تو تم لے آ کے جو بھی مستحق ہے، جبکہ وہ وکیل جو ہے وہ سمجھدار ہو، معاملات کو جانتا ہو، اسے پتا ہو کہ کس کو ادا کرنا ہے کون سا صدقہ، ٹھیک ہے. تو اس کے ذریعے سے ادا کروا دے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب اس کو فقیر کا ہی نہیں پتا ہوگا تو پھر یہ احسان کس کے اوپر جتلائے گا. یہ ایک جو ہے وہ بڑی اچھا جو ہے وہ طریقہ علماء نے بیان فرمایا ہے. دوسرا اس میں مثالیں پھر علماء نے بیان فرمائی کہ بزرگان دین رحمہم اللہ کی انداز یہ ہوا کرتا تھا جو باطنی طریقہ بیان فرمایا کہ وہ اس کا احسان مند ہو جائے. تو اب احسان مند ہونا دلی اعتبار سے ایک ہے کہ اس کا احسان مند ہو. اب اس کے لیے ظاہری طور پر وہ افعال اختیار کرے جو کہ واقعی اس کے دل کی کیفیت کے اوپر اثر انداز ہو جائیں کہ یہ واقعی احسان مند جو ہے وہ ہے سامنے والے فقیر کا کہ اس نے اس کا صدقہ وصول کیا. اس کا فرمایا کہ جو بزرگان دین تھے وہ صدقہ دیتے ہوئے ہاتھ اوپر کر کے صدقہ نہیں دیتے تھے بلکہ ہاتھ نیچے کر کے یوں صدقہ جو ہے وہ دیتے تھے کہ تم جو ہے وہ صدقہ لے لو. فرمایا کہ ایسی صورت بنا لیا کرتے تھے بسا اوقات وہ کہ لگتا تھا کہ یہ خود جو ہے وہ اس سے مانگ رہے ہیں. تو یعنی اس قدر عاجزی اور انکساری کے ساتھ جو ہے وہ فقیر اور غریب کو صدقہ دیا کرتے تھے کہ وہ ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ واقعی اس بات کا جو ہے وہ پوری تصویر ہوتے تھے کہ گویا جو ہے وہ سامنے والے کو اپنا احسان مند تصور کر رہے ہیں اور اپنا صدقہ جو ہے وہ اسے دے رہے ہیں. فرمایا پھر اس سے جو ہے وہ وہاں پر صدقے کی دعا، صدقے کی قبولیت کے لیے جو ہے وہ دعا کروایا کرتے تھے. اور بعض بزرگان دین کے بارے میں فرمایا جیسے حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب فقیر کی طرف خیرات بھیجتی تو آپ لے جانے والے کو حکم دیتی کہ جو فقیر دعا دے گا ان الفاظ کو یاد رکھنا. اب جب وہ الفاظ آ کر وہ بتاتا واپس تو آپ بھی انہی الفاظ کے ساتھ اسے دعا دے دیتے. فرماتی کہ ہمارے صدقے کے بدلہ جو ہے وہ دعا نہ ہو جائے فقیر کی، تو یہ دعا ہم نے اس لیے دے دی کہ دعا کے بدلے میں دعا ہو جائے اور صدقہ ہمارا بغیر کسی بدلے کے ہو جائے. تو یہ جو ہے وہ انداز ہوا کرتا تھا. تو ان چیزوں کو جو ہے وہ اختیار کریں اور حتی الامکان جو ہے وہ کوشش کر کے ایسی تمام چیزیں جیسے مسجد کے اندر دینا ہے. اب اس کو ہم اپنی جو ہے وہ ظاہری اس پر لے آئیں کہ جیسے مسجد کے اندر دینا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جب مسجد کے اندر اعلان ہو رہا ہے جمعے کے اندر خاص کبھی اعلان ہوتا ہے کہ بھئی فلاں چیز کی تعمیرات شروع ہیں تو آپ لوگ ابھی آ کر امام صاحب کو ممبر پر دیں. تو ایک تو یہ انداز ہے. تو ایسے وقت کے اندر جس کو یہ پتہ ہے کہ یہ معاملہ ہے تو وہ جو ہے وہ اٹھ کر نہ دے بلکہ وہ جو ہے وہ چپکے سے مسجد کے غلق کے اندر جو ہے وہ ڈال دے. یوں ہی کسی شخص کو دینا ہے تو کسی دوسرے کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کے پاس جو ہے وہ بھجوا دے.
صحیح. تو یہ طریقے اختیار کرے، اور حتی الامکان وہ طریقے جن کے اندر ریاکاری میں پڑنے کا اندیشہ ہو یا بعد میں احسان جتلانے کا جو ہے وہ اندیشہ ہو، اسے اس بات کا جو ہے وہ اندازہ ہے، تو وہاں نہ کرے. اچھا، یوں نہ کرے کہ ان وجوہات کی بنا کے اوپر صدقہ ہی روک دے، کیونکہ صدقہ روکنے میں تو اس کا اپنا نقصان ہے، کیونکہ صدقے کا 1 روپیہ دے کر اس کو جو ہے وہ 700 گنا تک جو ہے وہ ثواب مل رہا ہے آخرت کا اور جنت کا. تو علماء نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص جو ہے وہ اگر کسی مال کے اوپر 700 روپے مل رہے ہوں تو 1 روپیہ لگانے میں کبھی جو ہے وہ اس کے اوپر سوچے گا؟ بالکل نہیں سوچے. کبھی بھی نہیں سوچے گا. اتنا رسک تو ہر کوئی لے لے گا. جب تو یہاں پر تو یقینی طور پر یہ بات معلوم ہے کہ یہ جو مال دے رہا ہے اس کے مقابلے میں 700 گنا اس کو اضافہ ملے گا، تو پھر کیوں کر جو ہے وہ اپنے صدقے کو روکتا ہے، بلکہ صدقے کو جو ہے وہ ہرگز نہ روکے، بلکہ صدقہ جو ہے وہ ادا کرتا رہے. اور یہ فرمایا کہ اگر اس کو تکلیف دیتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ یہ جو ہے جو فقیر ہے یہ جو ہے وہ کم تر ہے اور میں جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہوں، تو فرمایا کہ ایسے وقت میں وہ احادیث طیبہ یاد کرے جن میں فرمایا گیا کہ جو فقیر ہیں وہ 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ ایسے وقت ان کے مقام کو جانے کہ ان کا مقام جو ہے وہ کیا ہے، کہ یہ تو تجھ سے پہلے 500 برس پہلے جنت میں چلے آئیں گے اور تو پیچھے کھڑا رہ جائے گا. تو ایسی صورت کے اندر جب یہ احوال اور یہ احادیث طیبہ یاد کرے گا تو اس صورت میں فقیر کو اپنے سے اعلیٰ درجہ تصور کرے گا. جنت میں پہلا جانے والا اعلیٰ ہی ہوگا بے شک. تو یہ جو ہے وہ کرے گا. یوں ہی اگر کسی کو اگر مجلس کے اندر جو ہے وہ کوئی ایسا شخص جو ہے وہ مل جاتا ہے جسے اس نے صدقہ و خیرات کیا ہوا ہے، تو اب کچھ توقعات ہوتی ہیں کہ مثلا میں جاؤں گا تو وہ میرے لیے جو ہے وہ سیٹ چھوڑ دے گا، یا جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا، یا جو ہے وہ میری تعظیم کرے گا، یا یہ کہ میں جو بات کروں گا تو اس بات کی حمایت کرے گا، یا میری جو ہے وہ پیروی کرے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے جانے انجانے کے اندر ہم جو ہے وہ اپنے صدقے کا گویا عوض جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان افراد سے جن کو ہم نے صدقہ دیا ہوا ہوتا ہے. حالانکہ حقیقتاً تو ہم صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے چکے ہوتے ہیں، اور پہلے صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے اور پھر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ غریب کو یا فقیر کو ملتا ہے. تو ہم تو گویا دیتے ہی نہیں غریب یا فقیر کو، ہم تو رب کو دیتے ہیں. اور اگر بندہ یہی فقط سوچ لے کہ میں رب کو دے رہا ہوں، رب کی بارگاہ میں جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں، تو پھر رب پر کون احسان جتلا سکتا ہے؟ بندہ مومن تو ہرگز یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اپنے رب پر جو ہے وہ احسان جتلائے گا. تو بلکہ وہاں تو دینا یوں ہی ہے کہ تو قبول کر لے تو تیری بڑی مہربانی ہے. تو جب یہ ایک جو ہے وہ ذہن اور نظریہ ہوگا کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں جو ہے وہ میں صدقہ دے رہا ہوں، میرے کو اس چیز سے جو ہے وہ کوئی وہی نہیں ہے کہ کون مجھ سے وصول کر رہا ہے، بلکہ فقط میں تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دے رہا ہوں، تو پھر جو ہے وہ احسان جتلانے کا تصور ختم ہو جائے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. وقت ہمارے پاس قلیل ہے، کچھ کالز ہم لے لیتے ہیں. جی کال سنائیے. میں محمد زاہد دبئی سے بات کر رہا ہوں. یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز چاول وغیرہ یا باجرہ وغیرہ کوئی خرید کر پرندے جو ہیں ان کو دینا، کیا یہ صدقے میں شمار ہوگا؟ یہ کیا افضل عمل ہے یا کسی کو اور بہتر ہے؟ جی ایک اور کال سنائیے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر فرض کریں میں مطلب اللہ کے راستے میں دیتا ہوں، فرض کریں 1 روپیہ دیتا ہوں، دیتے ہوئے میں نیت کرتا ہوں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیعت حضرت عبد القادر جیلانی اور اپنے والدین کی طرف سے اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، کیا یہ نیت کرنا درست ہے؟ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی حضور، پرندوں کو دانے وغیرہ ڈالنا یہ کیا صدقہ کہلائے گا؟ بالکل، یہ بھی جو ہے وہ صدقہ کی اقسام کے اندر ہیں، اور یہ بھی جو ہے وہ صدقہ ہے. ہر جو ذی روح ہے اس کو جو ہے وہ اس کو دینا، اس کو کھلانا، یہ صدقے کے اندر شمار ہوتا ہے. بلکہ احادیث میں یہاں تک فرمایا گیا، مفہوم ہے کہ جو بندہ اپنے باغات کے اندر یا کھیتوں کے اندر جو کچھ ڈالتا ہے، اب وہ ڈالنے کے بعد مقصود وہاں پر تو جو ہے وہ اس کا اپنے کھیت کے اندر کچھ نہ کچھ اگانا ہے، لیکن اس میں سے جو چڑیا جو ہے وہ چگ کر لے جاتی ہیں تو وہ بھی ڈالنے والے کے لیے صدقہ جو ہے وہ قرار پاتا ہے. تو بالکل جو ہے وہ یہ صدقہ ہے. ہاں مگر یہ کہ یہاں پر ہمارے ہاں ایک جو ہے وہ پہلو پایا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ جب گوشت وغیرہ کی جو ہے وہ کوئی منت مانتے ہیں یا جو ہے وہ ویسے ہی نیت کرتے ہیں، تو اب ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ چیل کووں کی جو ہے وہ دعوت کی جاتی ہے عموماً، کہ وہ جو پھیپڑے وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں ہیں یہ لا کر اور پھر یہ جو ہے وہ اچھال کر تقسیم کر رہے ہوتے ہیں اور چیل کووں کو کھلا رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اس سے علماء نے منع کیا ہے، کیونکہ چیل کووں کو کھلانا جو ہے یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اور یہ ویسے بھی
فاسق جو ہے وہ پرندے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے نہ کھلایا جائے، کسی غریب مستحق کو دیں۔ اچھا اب یوں بھی ہے کہ کسی ایک جگہ کے اوپر سب لوگ جو ہے وہ ڈالتے ہیں دانہ جو ہے وہ، تو اب وہاں پر دانہ اس قدر کثرت سے جو ہے وہ کبھی ڈالا جاتا ہے کہ وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو صدقہ کے اندر اس چیز کو سامنے رکھیں کہ حاجت کس چیز کی زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ پرندوں کو تو کھلایا جائے، لیکن جو ہے وہ بندوں کو جو ہے وہ بھوکا رکھا جائے۔ بندے جو ہے وہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے وہ بندے جو ہے وہ بھوکے ہوں، پڑوسی کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ وہ رات کھانا کھا کر سویا یا نہیں سویا، رشتہ داروں کے بارے میں معلوم نہ ہو، ایک ہی گھر میں رہنے والے ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے بارے میں معلوم نہ ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف دعوت دیتی ہیں کہ اولاً صدقہ کے اندر ہماری نیت جب رضائے الہی ہے، تو اب جہاں رضائے الہی زیادہ ہوگی، جہاں ثواب کا زیادہ موقع ہوگا اسے حاصل کریں۔ تو اب وہ ثواب کا موقع جو ہے وہ اگر آپ کو حاصل یوں ہو رہا ہے کہ کسی جگہ پر کوئی جانوروں کو دانہ ڈالتا ہی نہیں ہے اور جانور جو ہے وہ پریشان ہے، تو وہاں پر جانوروں کو ڈالیں، اور جہاں پر یہ ہے کہ جانوروں کو دانہ ڈالنے والوں کی کثرت ہے لیکن غریب مسکین مستحق لوگ جو ہے وہ کھانے کے لیے جگہ جگہ پھر رہے ہیں اور انہیں کوئی دینے والا نہیں ہے، تو آپ ان کو دے دیں۔ کسی جگہ مسجد کی حاجت ہے تو وہاں خرچ کریں، کسی جگہ مدرسے کی ہے تو وہاں الغرض جہاں جس چیز کی حاجت ہو اس کے مطابق خرچ کریں گے تو زیادہ ثواب ملے۔ انشاءاللہ صدقے کی رقم الگ رکھ لیتے ہیں اور پھر نبی کریم علیہ السلام، صحابہ کرام، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیت سے ان کے سارے ثواب کے لیے دیتے ہیں۔ کیا یہ نیتیں ٹھیک ہیں ان کی؟ نیتیں تو بالکل ٹھیک ہیں کہ صدقہ جب ایک جو ہے وہ ثواب والا عمل ہے تو جب نیک نیت سے کیا جائے گا اس پر ثواب ملے گا، تو اس کا ثواب جو ہے وہ ان تمام بزرگان دین کی بارگاہ میں نظر کر سکتے ہیں۔ ہاں لیکن یہ ذہن میں رکھا جائے کہ صدقہ ہوگا کب؟ جیسے گھریلو صدقہ باکس ہیں یا دیگر جو باکسز ہیں یا گھر میں کوئی ویسے ہی رکھتا ہے تو فقط نکال لینے سے صدقہ نہیں ہوگا۔ ہاں جو نیت کی ہے اس نیت پر اسے ثواب ملے گا، لیکن صدقہ کا جو ثواب ملے گا وہ اس وقت جب کہ وہ مستحق تک پہنچ جائے گا یا اپنے مصرف تک پہنچ جائے گا۔ مثلا مسجد کے لیے کوئی جمع کر رہا ہے تو جب مسجد میں دے گا تو اس وقت ہوگا، جب تک آپ کے ڈبے میں ہے تو اس وقت تک وہ صدقہ اپنے مقام تک نہیں پہنچا۔ تو لہذا کوشش اس بات کی جائے کہ جلد از جلد جو ہے وہ صدقے کو اس کے مقام تک جو ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ جیسے مہینے کا لوگوں کا ذہن ہوتا ہے تو مہینے کے بجائے اسے جمعے پہ رکھ لیں کہ ہر جمعے کے دن جو ہے وہ صدقہ کر دیں، اور جمعے کے دن ویسے ہی ہر نیکی جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے تو اس دن دینے کا اور زیادہ ثواب حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، اور دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے صدقے کی ترغیب ہی سمجھ لیجیے کہ گھریلو صدقہ باکس، گلک کہہ لیں، گلا کہہ لیں، ایک باکس ملتا ہے 40-50 روپے کا، آپ وہ خرید فرما لیں، وہ بچوں کو لے کر دیں، بچوں کو ترغیب دلائیں، گھر والوں کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ اس میں اگر وہ ڈالتے رہیں گے تو انشاءاللہ صدقہ نکالنے کا عادت پڑے گی، اور پھر جو مفتی صاحب نے طریقہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ نکالنے سے صدقہ نہیں ہوگا، جب اس کو ادا کر دیں گے تو اب جو ہے وہ صدقہ کہلائے گا۔ بچے نکال سکیں گے اپنی رقم؟ بچے جو ہے وہ اپنی ذاتی رقم سے صدقہ نہیں دیتے، یہ ان کو صدقے کی نیت سے دے دیں، گھر والے جو ہے وہ دے دیں۔ دعوت اسلامی کا جو باکس اس پہ لکھا ہوا بھی ہے کہ نابالغ بچے اپنی ذاتی رقم جو ہے وہ نہ ڈالیں، یہ ان کو دے دیں تاکہ ترغیب ملے۔ والدین کو چاہیے، علماء نے بلکہ یہ بیان فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ اولاد کے ذریعے سے دلوائیں تاکہ عادت پڑے بچے کو اور شروع سے ہی اس کے اندر جو ہے وہ سخاوت کی جو ہے وہ صفت نمایاں طور پر پائی جائے۔ جزاک اللہ۔ میٹھے اسلام بھائی، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پہ